السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم احبائے کرام، ہم لوگوں نے پیچھے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے تھے جو کہ عمومی طور پر رائج الاستعمال نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، لکھے تو ہوتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان کو ایسے پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے اور آج کے سبق کے لیے ذہن تیار ہو جائے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی ہو تو اظہار حلقی یعنی غنہ نہیں ہوگا، نون ساکن کی آواز کو جو ہے وہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، اور ادغام کے اندر منویون میم نون واو یا میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام غننے کے ساتھ، وگرنہ لام اور را میں بغیر غننے کے ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس کو میم کی آواز سے بدل کر، یعنی کہ نون ساکن کو میم کی آواز سے بدل کر پڑھیں گے اور اسے اقلاب کہا جاتا ہے۔ ان تینوں اوپر والی صورتوں میں غنہ کیا جائے گا، ادغام میں اور جو ہے وہ اس میں اقلاب میں غنہ کیا جائے گا۔ اچھا، آخر میں آ جاتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے۔ اس کو آخر میں میں نے اس لیے رکھا تاکہ حروف حلقی بھی نکل جائیں، حروف یرملون بھی نکل جائیں، حرف با بھی نکل جائے، اور باقی جو حرف بچ جائیں وہ سارے اس میں حروف اخفائیہ میں یہ جو آ جائیں تو اخفاء کیا جائے گا، ناک میں آواز کو چھپایا جائے گا اور غنہ کیا جائے گا۔ تو یہ 4 قاعدے تھے نون ساکن اور تنوین کے۔ آج ہم انشاءاللہ میم ساکن کے قاعدے پڑھیں گے۔ سوچتے ہوں گے کہ اتنی چیزیں جو ہے وہ پہلی دفعہ سننے کو مل رہی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی یاد رہے گی کون سی نہیں، مگر انشاءاللہ جب اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں گے اپنی تو انشاءاللہ سارا کچھ یاد رہے گا، بالکل یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو بس 1-2 دفعہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا پڑھیں، تو انشاءاللہ کام چلتا جائے گا۔ تو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہم نے پڑھ لیے، اب میم ساکن کے قاعدے پڑھ لیتے ہیں۔ میم ساکن بہت آسان قاعدے ہیں ان کے، کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکن ہو تو اس کے بعد دیکھنا ہے۔ اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ میم ساکن ہو تو اس کے بعد کیا چیز ہوگی۔ تو میم ساکن کے بعد 3 قاعدے ہیں اس کے، اور بہت آسان ہے۔ میم ساکن کے بعد یا تو میم آئے گا، میم ساکن کے بعد یا تو با آئے گا، یا اس کے علاوہ کوئی حرف آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ شفوی کہتے ہیں، شفتین کہتے ہیں ہونٹ کو، دونوں ہونٹوں کو شفتین کہا جاتا ہے۔ تو یہ میم چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ادغام شفوی یعنی میم ساکن کے بعد میم آ جائے، اب وہ میم چاہے کسی بھی حالت میں ہو، زبر ہو، زیر ہو، اس کے اوپر اس سے تعلق نہیں ہے ہمارا۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے انتم مظلمون، انتم میم ساکن تھا اور مظلمون آگے۔ اور ایک بات یہاں پہ ذہن میں رہے کہ ادغام جہاں پہ بھی آئے گا وہاں پہ شد لازمی آئے گا۔ تو یہاں پہ انتم میں کیا ہوگا، الف حمزہ زبر نون جزم تا پیش میم ساکن، ساکن سے مراد جزم، انتم، ٹھیک ہے۔ ایک خانہ چھوڑ دیں گے اور اگلے خانے میں شد میم پیش ضا ساکن یعنی کہ جزم، لام زیر میم پیش واو جزم نون زبر، انتم مظلمون۔ تو شد جو ہے وہ لیٹر سے چونکہ پہلے آتی ہے تو اس لیے یہاں پہ شد لازمی آئے گا ادغام شفوی کے اندر۔ اچھا، پھر اس کے بعد میم ساکن کے بعد اگر با جائے تو اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اوپر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء، مگر یہاں پہ میم ساکن کے بعد صرف با ہے تو اس کو جو ہے وہ کیا کہیں گے ہم، اخفاء شفوی کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی لیٹرز آ جائیں گے، با کے علاوہ جو آئیں گے وہ سارے جو ہے وہ اظہار شفوی کہلائیں گے۔ وہاں پہ ظاہری بات ہے اظہار ہے تو غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے الم ترى کیف، الم ترى، الم میم ساکن تھا تو میم ساکن کے بعد تا آ گیا جو کہ میم بھی نہیں ہے با بھی نہیں ہے، تو باقی
سارے حروف میں یہ اس کو اظہار کر کے پڑھا جائے گا. تو آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ میم ساکن کے قاعدے پڑھ لے، نون ساکن کے پیچھے گزر چکے، وہ بھی آج ہم نے ریویژن کر لی، اور میم ساکن کے 3 قاعدے ادغام، اخفاء اور اظہار، یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیے. تو ان تینوں کو علیحدہ یاد رکھنا ہے، ان تینوں کو علیحدہ آپس میں گڈ مٹ نہیں کر دینا. تو آج جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں میم ساکن کی قاعدوں کی، تاکہ یہ بھی ہمارے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائے. 15 اٹس مین 15 لیسن کا جو ہے یہ پہلا لیٹر ہے. أنتم مظلمون. انتم مظلمون، اس کی ترکیب جو ہے ترکیب مطلب اس کو پڑھنے کا جو انداز ہوگا، جو اس کے پڑھنے کا جو پروسیجر ہوگا، اس کو ترکیب فنی زبان میں کہا جاتا ہے. صرفی نحوی زبان میں بھی جو لفظ کے جو مطلب سارا اجرا وغیرہ کرنا ہوتا ہے اس کو ترکیبی بولتے ہیں. تو اس کی ترکیب میں نے جو ہے وہ پہلے آپ کو کر دی. انتم مظلمون، یہاں پہ جو ہے وہ شد لازمی ہے. ٹھیک ہے جی. ألم تر. علم ترى، علم میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تو علم ترى میں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا. كنتم به. کن تم، اچھا کن نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ گننا ہوگا کون سا؟ اخفاء کا، سوری خالی اخفاء کا. تو تم بھی، کن تم بھی، تو میم ساکن کے بعد با آ گئی، تو یہاں پہ اخفاء شفوی لگے، دونوں اخفاء یہاں پہ اکٹھے ہو گئے. هم فيها. ہم فی ہا، ہم ساکن میم ساکن کے بعد فا آ گیا، جو کہ سارے اظہار کے حروف میں سے ہے، تو اس وجہ سے اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے. ولكم ما كسبتم. وَلَكُمْ مَا، میم ساکن کے بعد میم آ گیا ادغام شفوی. والأمر. والامر، والامر. اچھا ایک اور بات یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ میم ساکن جب بھی ہوگا تو اس کو کلکلا نہیں کرنا ہم لوگوں نے. جیسے امرو، والامر، اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو پڑھنا والامر، والامر. ٹھیک ہے جی. تأتهم بآية. تأتیہم علیحدہ ہے اور بی آیتن علیحدہ ہے. تأتیہم بی آ، یہاں پہ اخفاء شفوی ہوا. اور ایک اور بات یہاں پہ دیکھی کہ تا آواز جھٹکے کے ساتھ بند ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ الف حمزہ کے اوپر جو ہے جزم آ گئی. تو حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آ جاتی ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. أمضى. ام ضا، أمضى. ٹھیک ہے. یہ میم ساکن کے بعد ضاد آ گیا جو کہ اظہار کے حروف میں سے ہے. آتيتكم من كتاب. آتیتکم من، میم ساکن کے بعد میم آ گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ادغام شفوی. لم يلد. سورہ اخلاص میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اللہ الصمد لم یلد. اب ہم یہاں پہ لم یلد کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہاں پہ اظہار شفوی ہوتا ہے. اسی طرح ولم یولد بھی. عليكم بوكيل. علیکم بوکیل، میم ساکن کے بعد با آ گئی، اخفاء کا قاعدہ. وأمطرنا. وَأَمْطَرْنَا میں میم ساکن کے بعد طا، اظہار شفوی. فهم مقمحون. فہم، میم ساکن کے بعد پھر میم مشدد آ گئی. ٹھیک ہے جی. لكم دينكم. سورہ کافرون کے اندر لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم بھی اور ولی، لکم میں بھی اور دینکم میں بھی دونوں میں اظہار شفوی ہوگا. ترميهم بحجارة. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اب یہاں پہ تو اتنا ہی ہے،
ترمیہم بی، یہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، اور بحجارتم، تم یہاں پہ کیا ہوا، دو زیر کے بعد میم آ گئی، تو یہاں پہ ادغام یرملون کا قاعدہ، اور پھر من سجیل، نون ساکن کے بعد سین آ گئی، یہاں پہ اخفاء نون ساکن والا قاعدہ، تو یہاں پہ تینوں چیزیں آپ کو کٹھی مل گئیں۔ وهم معرضون وہم معرضون، میم ساکن کے بعد پھر میم جو کہ ادغام شفوی ہے۔ وخلقناكم أزواجا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ وما هم بمؤمنين وَمَا هُمْ بی، یعنی کہ میم ساکن کے بعد با، اخفاء کا قاعدہ۔ أم صبرنا ام صبرنا، میم ساکن کے بعد صاد، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے بار بار بتایا جا رہا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ لهم منا الحسنى لہم من الحسنى، تو میم ساکن کے بعد میم، یہاں پہ ادغام شفوی ہوگا۔ ذلكم قولكم ذالکم قولکم، میم ساکن کے بعد جو ہے وہ دوسرا حرف اظہار والا، اس لیے یہاں پہ اظہار شفوی۔ بعضكم ببعض بہت جگہ پہ یہ لفظ آئے گا، بعضکم ببعض، میم ساکن کے بعد با جو کہ اخفاء شفوی ہے۔ عليهم غضب علیہم غضب، میم ساکن کے بعد غوین جو کہ اظہار شفوی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو یہ لیسن ختم ہوتا ہے، اس کے غالباً 24 ہی ورڈز تھے، تو آج ہم لوگوں نے اس نون ساکن اور تنوین کے قاعدے بھی سارے دیکھ لیے، میم ساکن کے بھی قاعدے دیکھ لیے، اور پلس میں ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے، اگر سارے کو سم اپ کروں میں یہاں پہ، کہ ادغام یرملون میں، اقلاب میں، اخفاء میں، ادغام شفوی میں، اور اخفاء شفوی میں، اور نون مشدد اور میم مشدد، یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہیں جہاں پہ غنہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ غنہ ان 6 جگہوں پر ہوگا، کون کون سی؟ ادغام یرملون اور ادغام شفوی، اخفاء اور اخفاء شفوی، اقلاب اور نون مشدد میم مشدد، تو یہ 6 چیزوں کو ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ مختصر کر کے بتا دیا آپ کو، غنہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور استقامت کے ساتھ ٹھیک قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، مغفرتہ۔